السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری۔ تو کل تک اس میں ہم نے پڑھا مرکنٹلزم کیا ہوتا ہے، تو کمپنی نے یہاں پہ ٹریڈ کیسے اسٹیبلش کی جب کہ ان کو چارٹر ملا تھا کوئین الزبتھ سے کہ وہ ایسٹ میں جا کے ٹریڈ کریں۔ تو اس کے بعد دوسری جو پروسیس تھی ان کی مرکنٹلزم کی کہ وہ اپنی پروفٹ اور اپنی ٹریڈ کو بچانے کے لیے وہ باقی جو ادھر کے یورپ کے جو رولرز تھے وہ باقی ملکوں سے یا انڈیا سے سستے داموں میں را مٹیریل خریدتے تھے، جو پھر اس کے بعد جو ان کے پروڈکٹس بنا کے وہ ہائی ریٹس پہ بیچتے تھے۔ تو یہ جو آپ یہاں پہ پک دیکھ رہے ہو، لوکل بوٹس برنگ گوڈس فرام شپس ان مدراس پینٹڈ بائی ولیم سمپسن 1867 میں، یہ 1867 کی پک ہے۔ یہاں پہ دیکھا گیا ہے، یہ یہاں پہ ہاربر ہے جہاں پہ شپس ٹھہرتے ہیں۔ تو لوکل بوٹس جو وہاں پہ تھی وہ چیزیں لا رہے ہیں فرام شپس ان مدراس کہاں پہ؟ مدراس میں۔ یہ لوکل بوٹس ہیں، یہ گڈس لا رہے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں کہاں پہ؟ مدراس میں۔ یہ پک آپ دیکھ رہے ہو، یہ پوری یہ جو پک ہے اس پہ آپ کو دکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پڑھیں گے ہم جہانگیر کے بارے میں۔ جہانگیر کے بارے میں پڑھیں گے، کیوں پڑھنا ہے کہ جیسے کوئین الزبتھ نے ان کو کیا بولتے تھے چارٹر دیا تھا سو دیٹ دے کین ڈو ٹریڈ ان انڈیا یا اور ادر ایشین کنٹریز۔ تو جہانگیر ان 1612 جہانگیر ایشوڈ اے فرمان ٹو دا انگلش اینڈ دے اسٹیبلشڈ اے ٹریڈنگ فیکٹری ایٹ سورت ان 1630۔ کہتے ہیں کہ 1612 میں جہانگیر نے ایک فرمان ایشو کیا، ایک آرڈر ایشو کیا انگلش یو کے والوں کو کہ دے اسٹیبلش اے ٹریڈنگ فیکٹری ایٹ سورت ان 1613، تاکہ وہ ایک ٹریڈنگ فیکٹری سورت میں بنائیں۔ کس نے؟ 1612 میں جہانگیر نے ایک فرمان ایشو کیا۔ اس فرمان میں کیا اس نے بولا انگلش کو کیا بولا کہ آپ یہاں پہ ایک کمپنی اسٹیبلش کرو، کہاں پہ؟ سورت میں۔ کب؟ 1613 میں۔ سر تھامس رو کیم ٹو انڈیا ایز این ایمبیسڈر آف جیمز فرسٹ دا کنگ آف انگلینڈ ٹو دا مغل کورٹ ان 1615۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سر تھامس رو وہ کہاں آئے؟ کیم ٹو انڈیا ایز این ایمبیسڈر، وہ ایمبیسڈر بن کے انڈیا آئے، ایمبیسڈر آف جیمز فرسٹ، جو جیمز فرسٹ تھا اس دن کے یو کے کا جو وہ بادشاہ تھا، کنگ تھا۔ تو وہ مغل کورٹ میں کب آیا؟ 1615 میں، 1615۔ سر تھامس رو کیم ٹو انڈیا ایز این ایمبیسڈر آف جیمز فرسٹ، جیمز فرسٹ بادشاہ کا ایمبیسڈر بن کے سر تھامس رو آیا کہاں پہ؟ انڈیا میں، مغل کورٹ میں، ان 1615۔ سو آفٹر دیٹ واٹ ہیپنڈ، یہ جہانگیر ہے، آپ دیکھ رہے ہو جہانگیر، یہ جہانگیر کی پک ہے۔ یہ ہے سر تھامس رو جو جیمز فرسٹ کا ایمبیسڈر تھا، جو مغل کورٹ میں 1615 میں آیا۔ اس کے فرمان، جہانگیر کے فرمان کے بعد کہ آپ یہاں پہ ایک کمپنی اسٹیبلش کرو، تو اس کے بعد جو سر تھامس رو تھا وہ انڈیا آیا ایز این ایمبیسڈر آف جیمز فرسٹ دا کنگ آف دا یونائٹڈ کنگڈم ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اس کے بعد he obtained permission from Jahangir to establish English trading factories in different parts of India, and they established their factories at Agra, Ahmedabad, Baroda and Brouch by 1619۔ تو جب یہ ایمبیسڈر انڈیا آیا مغل کورٹ میں 1615 میں جہانگیر کے فرمان کے بعد، تو جہانگیر he obtained permission from جہانگیر، اس نے پرمیشن حاصل کیا کس سے؟ جہانگیر سے، تاکہ وہ یہاں پہ ٹریڈنگ فیکٹریز یہاں پہ اسٹیبلش کر سکے ان ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا میں، ہندوستان کے مختلف حصوں میں وہ اپنی ٹریڈنگ فیکٹریز اسٹیبلش کر سکے۔ اینڈ دے اسٹیبلشڈ دیئر فیکٹریز ایٹ آگرہ، اور انہوں نے کہاں کہاں پہ اپنی فیکٹریز بنائی؟ آگرہ میں، احمد آباد میں، بروڈا میں اینڈ بروچ میں۔ کب؟ 1619 میں، 1619 میں۔ کیسے؟
جب اس کے فرمان جب پہلے ہی میں آپ کو بول چکا ہوں کہ جہانگیر نے ایک فرمان جاری کیا، اس فرمان میں اس نے بولا انگلش والوں کو، یو کے والوں کو، انگلینڈ والوں کے کہ آپ یہاں آ جاؤ، یہاں پہ آپ اپنی کمپنیز میں ٹریڈنگ فیکٹریز اسٹیبلش کرو. تو جہانگیر ٹو اسٹیبلش انگلش ٹریڈنگ فیکٹری ان ڈفرینٹ پارٹس آف انڈیا. تو اس کے بعد جو جیمز، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، تھامس رو جو ایمبیسڈر تھا جیمز فرسٹ کا، وہ انڈیا آیا. اس نے یہاں سے پرمیشن لیا، کس سے؟ جہانگیر سے، تاکہ وہاں پہ ٹریڈنگ فیکٹریز اسٹیبلش کر سکے. تو آفٹر گیٹنگ دا پرمیشن دے اسٹیبلشڈ دیئر فیکٹریز ایٹ آگرہ، احمد آباد، بروڈا اینڈ بروچ بائی 1619. 1619 میں پھر فرمان حاصل کرنے کے بعد، پرمیشن حاصل کرنے کے بعد، انہوں نے جو انگلینڈ تھا، انہوں نے اپنی فیکٹریز اسٹیبلش کری. کہاں پہ؟ آگرہ میں، احمد آباد میں، بروڈا میں اینڈ بروچ میں. کب؟ 1619 میں. تھینکس.